حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے روبرو حاضری ہوئی ہے مجلس برسی برائے ایصال ثواب سید ہاشم رضا کاظمی ابن سید ہادی حسن کاظمی مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس کی غرض سے۔ مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب، اور تلاوت کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب۔ پیش خوانی فرمائیں گے محترم مہدی حیدر صاحب۔ تو آئیے باقاعدہ طور پر اب مجلس کے آغاز کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کریں۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے آپ قاری ندیم نجفی صاحب کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نشفی صاحب، آپ نے بہترین تلاوت کے ذریعے مرحوم سید ہاشم رضا کاظمی صاحب کے لیے اصالِ ثواب پیش کیا، اور ہم بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ پروردگار سید ہاشم رضا کاظمی صاحب کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ تلاوت کے بعد گزارش کی جاتی ہے محترم مہدی حیدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہم السلام میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ ذہن بشر سے عرش سے اعلیٰ حسین ہے، ذہن بشر سے عرش سے اعلیٰ حسین ہے، اور کشتی نبی تو دین تو کنارہ حسین ہے، اور یوں تو خدا کے دین کے محمد چراغ ہیں۔ ابو ذر بھائی شعر دیکھیے گا۔ یوں تو خدا کے دین کے محمد چراغ ہیں، لیکن چراغ دین کا اجالا حسین ہے، لیکن چراغ دین کا اجالا حسین ہے، اور اسلام کا شجر تو لگایا رسول نے، اسلام کا شجر تو لگایا رسول نے، لیکن لہو سے سینچنے والا حسین ہے، لیکن لہو سے سینچنے والا حسین ہے، اور جنت تو تھی بنائی خدا نے ضرور تھی، جنت تو تھی بنائی خدا نے ضرور تھی، لیکن اسے بھی بانٹنے والا حسین ہے، لیکن اسے بھی بانٹنے والا حسین ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ محترم مہدی حیدر صاحب، آپ نے بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش خوانی کے حوالے سے نذرانِ عقیدت پیش کیا، اور یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ پیش خوانی، یہ مدح اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ مرحوم سید ہاشم رضا کاظمی صاحب کے لیے بہترین اصالِ ثواب ہے۔ اب گزارش کی جاتی ہے برادر محترم خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر سامعین سے روبرو ہوں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب ہاشم رضا کاظمی صاحب مرحوم ابن سید ہادی حسن کاظمی صاحب کی روح کو اصالِ ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. ایک صلوات پڑھ دیں. حضرات ناظرین کرام، یہ مجلس ایک محب اہل بیت، ایک خادم قوم و ملت جناب ہاشم رضا کاظمی صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جس کو آپ گراف ایجنسی کے یوٹیوب چینل سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. وہ مرحوم جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یعنی ہاشم رضا کاظمی صاحب، نہایت مومن اور مخلص شخصیت تھے. مصروفیات حیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کی خدمت بھی انجام دی. چنانچہ باب العلم فاؤنڈیشن کے عنوان سے ایک ادارہ جو گومتی نگر میں قائم ہے، اس ادارے کے ذریعے انہوں نے ترویج علم اور تبلیغ علم بھی فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت سرکار سید الشہداء میں منہمک رہے. چنانچہ ان کی حیات و خدمات کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث کو تلاوت فرمایا، اس میں پیغمبر نے اعلان کیا کہ وہ شخص جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. دیکھیے، پیغمبر اسلام کی اس حدیث سے یہ بات بہت واضح ہو رہی ہے کہ امام کی معرفت مرنے سے پہلے حاصل کرنا نہایت لازم ہے. اس لیے کہ اگر انسان نے تمام فرائض انجام دیے، تمام واجبات پہ عمل کیا، حرام سے اپنے دامن کو بچایا، مستحبات کو انجام دیا، مکروہات سے پرہیز کیا، لیکن اس سب کے باوجود اگر وہ اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کر پایا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. امام کی معرفت ہر شخص کے لیے لازم و ضروری ہے. معرفت کا مطلب صرف امام کو ماننا نہیں ہوتا، بلکہ معرفت کا مطلب امام برحق کو پہچاننا ہوتا ہے. پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں اور معرفت رکھنے والے کو عارف کہتے ہیں. جیسے عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، جیسے سجدہ کرنے والے کو ساجد کہتے ہیں، اسی طرح سے معرفت رکھنے والے کو عارف کہا جاتا ہے. اب اگر آپ قرآن سے لے کے احادیث تک کا مطالعہ کریں تو عارفین کا مرتبہ اللہ کی نظر میں نہایت بلند و بالا اور نہایت افضل و اعلیٰ ہے. جو مرتبہ اللہ کی نظر میں معرفت رکھنے والوں کا ہوتا ہے، وہ مرتبہ صرف عبادت کرنے والوں کا بھی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ سب سے پہلا عہدہ تھا اور یہ سب سے پہلا اعلان خلافت تھا، اور اللہ نے حضرت آدم کو یہ عہدہ خلافت عطا فرمایا. ملائکہ بھی موجود تھے اور ملائکہ نے بھی انڈائریکٹ
خواہش ظاہر کی تھی کہ اس عہدہ خلافت کو ان تک پہنچایا جائے اور ان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تسبیح کا حوالہ دیا، انہوں نے اپنی عبادت کا حوالہ دیا، لیکن اللہ نے عہدہ خلافت ملائکہ کو عطا نہیں کیا بلکہ حضرت آدم کو عطا کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ملائکہ عابدین میں شامل تھے اور حضرت آدم عارفین میں شامل تھے۔ ملائکہ وہ تھے کہ جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، مگر حضرت آدم وہ تھے جو عبادت سے پہلے پنجتن کے انوار کا عرفان حاصل کر چکے تھے۔ چنانچہ قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے حضرت آدم کو ناموں کا علم دیا، تو وہ جن ناموں کا علم دیا گیا وہ پنجتن کے نام تھے۔ حضرت آدم نے انوار پنجتن میں ایک ایک کا نام دیکھا اور ایک ایک کا نام بتایا اور ایک ایک کا عرفان حاصل کیا اور اس عرفان کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ حضرت آدم عارفین میں شامل تھے، ملائکہ عابدین میں شامل تھے۔ اللہ نے عابدین کو حکم دیا کہ وہ عارف کے سامنے سر تسلیم کو خم کریں اور سمجھایا کہ جو مرتبہ عارف کا ہوتا ہے وہ مرتبہ عابد کا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، عارفین کا مطلب ہے معرفت رکھنے والے۔ اب قرآن کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں ان عارفین کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے قرآن میں مومنین کی علامتیں بیان کی گئیں، متقین کی علامتیں بیان کی گئیں، مسلمین کی علامتیں بیان کی گئیں، ویسے ہی قرآن میں عارفین کی علامتیں بیان کی ہیں۔ قرآن نے جہاں معرفت کی اہمیت بیان کی، قرآن نے جہاں عارف کا درجہ بیان کیا، وہیں قرآن نے علامتیں بھی بیان کی ہیں کہ جن علامتوں کے ذریعے ہم پہچانیں کہ صاحبان عرفان کون ہوتے ہیں، صاحبان معرفت کون ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، عارفین کی پہچان بیان کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ وہ لوگ جو وہ سنتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر نازل فرمایا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اب قرآن کہہ رہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ایسے موقع پر کہ جب عارفین کے سامنے وہ بیان کیا جائے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، تو قرآن کہہ رہا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان لوگوں کی آنکھوں کی طرف دیکھو۔ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، قرآن کہہ رہا ہے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور یہ آنسوؤں کا بہنا مما عرفوا من الحق، یہ علامت ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں، یہ پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیے بہت غور سنیے گا، قرآن نے، میں نے آیت سنائی، کوئی روایت نہیں سنائی، یہ قرآن بیان ہو رہا ہے، یہ میرا بیان نہیں ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے عارفین کی پہچان کیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا، کہ جب وہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ وہ جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور یہ آنسوؤں کا بہنا اس بات کی دلیل ہے، یہ گریہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، یہ پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں، یہ پہچان ہے کہ ان کے پاس حق کا عرفان ہے، یہ پہچان ہے کہ ان کے پاس حق کی معرفت ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے عارفین کی پہچان کیا بیان کی ہے، صرف رونا پہچان نہیں ہے، صرف گریہ کرنا علامت نہیں ہے۔ آیت ایک ہے، علامتیں دو ہیں، ایک علامت ہے گریہ، ایک علامت ہے آنسو، لیکن آنسو سے پہلے ابتدائے آیت میں ایک علامت بیان کی گئی کہ وَإِذَا سَمِعُوا، کہ وہ جب سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جو رسول کے اوپر نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب صرف گریہ کرنا علامت نہیں ہے، وہ جو رسول پر نازل کیا گیا پہلے اس کو سننا بھی علامت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں بہت خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا سی تمہید آپ ملاحظہ فرما لیں تو بات آسان ہو جائے گی۔ قرآن نے علامت بیان کی ہے، ایک علامت یہ ہے کہ وہ گریہ کرتے ہیں، مگر صرف گریہ نہیں کرتے ہیں، صرف آنسو نہیں بہاتے ہیں، وہ گریہ کرنے سے پہلے سنتے ہیں،
پہلے سماعت کی منزل ہے، اس کے بعد گریے کی منزل ہے۔ پہلے وہ سنتے ہیں، اب کیا سنتے ہیں؟ ما انزل الی الرسول، کہ وہ جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ اب ذرا عقل سے کام لیا جائے کہ اللہ کے رسول پر کیا نازل کیا گیا، تو یوں بسم اللہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن رسول پر نازل کیا گیا، نماز کا حکم رسول پر نازل کیا گیا، روزے کی آیت رسول پر نازل کی گئی، حج کا حکم رسول پر نازل کیا گیا، زکوٰۃ کی آیت رسول پر نازل کی گئی، اطاعت والدین کا حکم رسول پر نازل کیا گیا، ماضی کے واقعات کا ذکر رسول پر نازل کیا گیا۔ بھائی پورا قرآن 114 سورے، 6666 آیتیں، بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن کی ایک ایک سطر، ایک ایک آیت، ایک ایک عبارت، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ قلب رسول پر نازل کیا گیا۔ پورا قرآن ہی رسول پر نازل کیا گیا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ رونے والے پہلے وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا۔ بھائی نماز کی آیت رسول پر نازل کی گئی، زکوٰۃ کی آیت رسول پر نازل کی گئی، لیکن قرآن غور و فکر و تدبر و تفکر و تعقل کی دعوت دے رہا ہے۔ اب اگر قرآن پر تفکر کیجئے، تدبر کیجئے، تعقل کیجئے، تلاوت کے ساتھ چشم بصیرت کو وا کیجئے، تو قرآن میں نماز کی آیت میں آپ کو نہ لفظ رسول ملے گا نہ لفظ نزول ملے گا، زکوٰۃ کی آیت میں نہ لفظ رسول ملے گا نہ لفظ نزول ملے گا۔ بھائی قرآن اعلان کرے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کی آیت میں نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے، زکوٰۃ کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے، حج کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے۔ بھائی قرآن میں جتنی آیتیں، جتنے احکام ہیں، ان میں عرض کر رہا ہوں نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے۔ اور علامت عارفین کیا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول، کہ جو رسول پر نازل کیا گیا، اس کے بعد گریہ ہوتا ہے۔ یعنی پہلی شرط ہے وہ جو رسول پر نازل کیا گیا، نماز کا حکم نبی پر نازل کیا گیا لیکن لفظ رسول نہیں ہے، لفظ نزول نہیں ہے۔ روزے کا حکم رسول پر نازل کیا گیا لیکن روزے کی آیت میں لفظ رسول نہیں ہے، لفظ نزول نہیں ہے۔ جب ہم نے قرآن کی وادیوں کی سیر کی کہ دیکھے وہ کیا ہے جو رسول پر نازل کیا گیا، تو بھائی سورہ مائدہ میں 2 آیتیں ملیں۔ ایک آیت وہ ہے کہ جس میں عارفین کی علامت بیان کی گئی ہے، اور ایک آیت وہ ہے جس میں مولا علی کی ولایت بیان کی گئی ہے۔ بھائی جس میں عارفین کی علامت ہے اس میں لفظ رسول بھی ہے، اس میں لفظ نزول بھی ہے۔ اور جب مولا علی کی ولایت کا حکم نازل ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صلوات بھیجے محمد۔ بھائی لفظ رسول اور لفظ نزول 2 آیتوں میں ملا، یا تو اس آیت میں ملا جس میں عارفین کی علامت موجود ہے، یا اس آیت میں ملا جس میں مولا علی کی ولایت کا حکم موجود ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ عارف کون ہوتے ہیں۔ بھائی پہلے وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یعنی پہلے ذکر غدیر سنتے ہیں پھر گریہ کرتے ہیں، ذکر ولایت سنتے ہیں پھر گریہ کرتے ہیں، مولا علی کی ولایت کا بیان سنتے ہیں پھر گریہ کرتے ہیں۔ منزل آنے والی ہے، پہلے ذکر ولایت سنتے ہیں، ذکر مولا علی سنتے ہیں، ذکر غدیر سنتے ہیں۔ 2 پورشن ہوتے ہیں، ایک پورشن میں ذکر ولایت ہوتا ہے، دوسرے میں گریہ بر حسین ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے یہاں بھائی 2 علامتیں ہیں، ایک پہلے غدیر سنتے ہیں پھر روتے ہیں۔ بھئی یہ جملہ آپ کے لیے اور آپ کی توجہ کے لیے بہت ہوگا کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ پہلے سنتے ہیں پھر روتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ ذکر غدیر سنتے ہیں، ذکر ولایت سنتے ہیں، فضائل مولا علی سنتے ہیں پھر گریہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن نے پہچان بیان کی ہے اور مجلس نے پتہ بتا دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن نے عارفوں کی پہچان بتائی ہے، مجلس نے پتہ بتایا ہے۔ بھئی یہ مجلس حسین ہی ہے کہ جہاں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ پہلے فضائل کے حصے میں مولا علی کی ولایت کا ذکر ملتا ہے، پھر آخر میں گریہ ملتا ہے۔ پہلے ذکر غدیر ہوتا ہے پھر گریہ بر حسین ہوتا ہے، اور یہ دونوں کا ایک جگہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو یہ سن رہے ہیں وہ عاشقین میں شامل نہیں ہے، عارفین میں شامل ہے۔
صلوات بھیجے محمد والے۔ بھئی یہ دونوں ذکر مجلس میں ہوتے ہیں، اور ان دونوں تذکروں کا سننا اس بات کی دلیل ہے کہ سننے والے عارفین میں شامل ہیں، عاشقین میں شامل نہیں ہیں۔ جو سن رہے ہیں تو سننے والا مجمع عارفوں کا مجمع ہے، عاشقوں کا مجمع نہیں ہے۔ اذان گرامی علامت ہے، قرآن علامت بیان کر رہا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول تری اعینہم، ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اور یہ پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ دیکھیے یہ آنسو نکلنا پہچان ہے کہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ قرآن نے آنسو کو عارفین کی علامت بتایا ہے، قرآن نے گریے کو عارفین کی پہچان بتایا ہے۔ اب اسے کیا کیا جائے کہ جسے قرآن نے پہچان بنایا ہے آج تک دنیا اسی کو نہیں پہچان پائی ہے۔ بھائی گریہ جس کو پہچان بنایا گیا دنیا اسی کو نہیں پہچان پائی ہے۔ قرآن گریے کو عارف کی علامت کہہ رہا ہے، وہ اہل دنیا رونے کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ رونا، یہ گریہ کرنا دنیا سمجھے ایام اذا قریب ہیں، ماہ محرم قریب ہے، دنیا سمجھے کہ یہ گریہ کیا ہے، یہ آنسو کیا ہیں، یہ رونا کیا ہیں۔ ایک تو یہ عارفین کی علامت ہیں، دوسرے اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو ہدایت کے لیے بھیجا اور ان کو عہدہ نبوت کے ساتھ ایک خاص پہچان عطا کی۔ بھائی ہر نبی کو نبوت کا عہدہ عطا کیا 1,24,000 نبیوں میں، مگر ہر نبی کے پہچان کے لیے خاص صفت عطا فرمائی، ایک خاص پہچان قرار دی۔ جناب آدم کی پہچان ان کا علم ہے، حضرت نوح کی پہچان ان کا تقوی ہے، جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، جناب یوسف کی پہچان ان کا جمال ہے، جناب ایوب کی پہچان ان کا صبر ہے، جناب عیسیٰ کی پہچان ان کا زہد ہے۔ بھئی ہر نبی ایک خاص صفت سے پہچانا جاتا ہے، جناب آدم کا علم، جناب ابراہیم کی خلت، جناب نوح کا تقوی، جناب موسیٰ کی ہیبت، جناب عیسیٰ کا زہد، یہ انبیاء کرام کی پہچانیں ہیں۔ اب میں ملت مسلمہ سے دست ادب جوڑ کے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے جناب آدم کی پہچان کا علم ہے اور وہ علم ہے، مجھے جناب نوح کی پہچان کا علم ہے اور وہ تقوی ہے، مجھے جناب ابراہیم کی صفت کا علم ہے اور وہ خلت ہے، مجھے جناب موسیٰ کی صفت کا علم ہے اور وہ ہیبت ہے، مجھے جناب عیسیٰ کی پہچان کا علم ہے اور وہ زہد ہے، مجھے جناب ایوب کی صفت کا علم ہے اور وہ صبر ہے۔ مجھے بتائیے جناب یعقوب کی پہچان کیا ہے؟ کیا سنایا بھائی 1,24,000 پیغمبروں میں جناب آدم علم سے پہچانے جاتے ہیں، نوح تقوی سے پہچانے جاتے ہیں، ابراہیم خلت سے پہچانے جاتے ہیں، موسیٰ ہیبت سے پہچانے جاتے ہیں، عیسیٰ زہد سے پہچانے جاتے ہیں، یوسف جمال سے پہچانے جاتے ہیں، ایوب صبر سے پہچانے جاتے ہیں، حضرت یعقوب کاہے سے پہچانے جاتے ہیں؟ قرآن نے آواز دی وہ رونے سے پہچانے جاتے ہیں، وہ گریے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب دنیا سمجھے یہ رونا شیعت کی علامت نہیں ہے، ارے رونا تو نبوت کی ایک صفت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے بھئی جناب یعقوب کی پہچان ہے گریہ یعقوب۔ بھئی ہر نبی کی ایک پہچان ہے نا، تو حضرت یعقوب پیغمبر کی کیا پہچان ہے؟ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، سب مانتے ہیں حضرت یعقوب گریہ کرتے تھے، اور اتنا گریہ کیا حضرت یعقوب نے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ قرآن میں سورہ یوسف موجود ہے، اور سورہ یوسف میں جناب یعقوب کے گریے کا تذکرہ ہے کہ جناب یعقوب خالی آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتے تھے، نوحے بھی پڑھتے تھے۔ جناب یعقوب کا گریہ اور جناب یعقوب کے جملے دامن قرآن میں محفوظ ہیں کہ بار بار جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کر کے اپنے زانوں پہ ہاتھ مار مار کے کہہ رہے واہ آصفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، واہ آصفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف۔ توجہ سنیے گا، خاص منزل ہے کہ حضرت یعقوب بار بار اپنے بیٹے کا نام لے کے گریہ کر رہے ہیں، واہ آصفا علی یوسف، کہ ہائے میرا یوسف، ہائے یوسف کا افسوس۔ جناب یعقوب جناب یوسف کو یاد کر کر کے گریہ کر رہے ہیں، مگر قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اسی گریے کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب کی زبان پر ایک لفظ اور آتا ہے، اور وہ لفظ ہے کہ صبر جمیل، کہ افسوس میرے یوسف پر، مگر اے میرے یوسف تمہارے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت توجہ کی بات ہے، اور بہت خاص مرحلہ حل ہو جائے گا، اور ایک بہت خاص اعتراض کا جواب پہنچ جائے گا کہ جناب یعقوب پیغمبر گریہ بھی کر رہے ہیں، وہ گریے کے ساتھ ساتھ کریں صبر جمیل، کہ صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ گریہ بھی کر رہے ہیں اور اعلان صبر بھی کر رہے ہیں
جس موقع پر حضرت یعقوب گریہ کر رہے ہیں اسی موقع پر اعلان صبر بھی کر رہے ہیں. جہاں آنسو بہا رہے ہیں وہیں اعلان صبر بھی کر رہے ہیں, اور گریے کے ساتھ اعلان صبر کر کے حضرت یعقوب ملت مسلمہ کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ سمجھو صبر کرنا کسے کہتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تو صبر کرنا کہتے کسے ہیں؟ حضرت یعقوب گریہ بھی کر رہے ہیں اور اعلان صبر بھی کر رہے ہیں, اور اعلان صبر کر کے بتا رہے ہیں کہ گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہوتا, اللہ سے شکوہ کرنا صبر کے خلاف. دیکھیے بڑی خاص بات تھی جو میں نے عرض کی. بھئی عام طور کے اوپر گریہ سے کیوں روکا جاتا ہے؟ گریہ کو کیوں بدعت کہا جاتا ہے؟ گریہ کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ تو عام طور پر تصور یہی کہ صاحب رونا صبر کے خلاف ہے, روئیے نہیں صبر کیجئے, آنسو نہ بہائیے صبر کیجئے. تو گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے بھئی, گریہ کرنا خلاف صبر نہیں. اگر گریہ کرنا خلاف صبر ہوتا تو اللہ کا منتخب کردہ نبی جناب یعقوب جیسا پیغمبر گریہ نہ کرتا, اور گریہ کرتا تو اعلان صبر نہ کرتا. لیکن دونوں باتیں ایک جگہ. اس کا مطلب گریہ کرنا صبر کی مخالفت نہیں ہے, شکوہ کرنا صبر کی مخالفت ہے. دیکھیں اب گریے میں اور شکوے میں کیا فرق ہے؟ ہم پر کوئی مصیبت آئی, ہم نے گریہ کیا, یہ خلاف صبر نہیں ہے. مصیبت آئی اور ہم نے اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کر دیا, یہ کیا کر دیا, ہمارا مال کیوں لٹ گیا, ہم بیمار کیوں پڑ گئے, ہمارا عزیز کیوں مر گیا, ہم پر مصیبت کیوں نازل ہوئی. اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا خلاف صبر ہے, لیکن گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے. مصیبت آئے اللہ سے شکایت کی جائے, بلا نازل ہو اللہ سے شکایت کی جائے, بیماری آئے اللہ سے شکایت کی جائے. شکوہ کرنا خلاف صبر ہے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے. اب ہم 1400 برس سے کربلا پر گریہ کرتے ہیں لیکن اللہ سے شکوہ نہیں کرتے ہیں. اور سنیے گا, ہم 1400 برس سے اللہ کربلا پر گریہ کرتے ہیں, اللہ سے شکوہ نہیں کرتے. اگر یقین نہ آئے تو ہماری مسجدوں کے اندر جھانک کے دیکھ لیجئے. ارے جس کربلا پر ہم گریہ کرتے ہیں اسی کی مٹی پر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد. اور کیا آپ رہے, جس کربلا پر آنسو بہاتے ہیں, جس کربلا پر گریہ کرتے ہیں, جس کربلا کے واقعے پہ ہم آنسو بہاتے ہیں اسی کے مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. تو اگر ہمیں اللہ سے شکوہ ہوتا تو ہم کربلا کی مٹی پہ سجدہ نہ کرتے. عزیزان گرامی, گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے. اس میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے ملت مسلمہ سے. گریہ کرنا خلاف صبر تھوڑی ہے, اللہ سے شکوہ کرنا. چنانچہ ملت مسلمہ کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے صحیح بخاری, جسے بعد از کلام باری مانا جاتا ہے. اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ تھیں, اور جناب ماریہ قبطیہ سے پیغمبر اسلام کے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا, اور حضرت ابراہیم کم سنی میں انتقال کر گئے. تو جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا, پیغمبر اسلام کے فرزند تھے, تو خود پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم کی میت پر آئے اور آپ اپنے بیٹے کی میت پر, بیٹے کے لاشے بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے. بخاری شریف میں ہے. تو ایک صحابی نے بڑی حیرت سے کہا کہ یا نبی اللہ, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ نبی ہو کے گریہ کر رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا یہ گریہ نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ اکبر. اور پھر نبی نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تم پر آنسو بہائیں گے مگر زبان سے وہی کہیں گے جو مرضی خدا کے مطابق ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سمجھیے خلاف صبر کسے کہتے ہیں, مطابق صبر کسے کہتے ہیں. گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے, اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر گریہ کرنا خلاف صبر ہوتا تو حضرت یعقوب جیسا نبی, جس کی اولادوں میں نہ جانے کتنے نبی گزرے, جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں, کہ جناب یعقوب کا نام اسرائیل تھا, ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی, نہ جانے کتنے انبیاء کا سلسلہ ان سے ہے. وہ گریہ بھی کر رہے ہیں, اعلان صبر بھی کر رہے ہیں. اچھا, اب اتنا گریہ کیا, اتنا گریہ کیا, یہ منزل بھی خاص ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, نابینا ہو گئے حضرت یعقوب. لیکن وہی قرآن جس میں حضرت یعقوب کی بینائی کے جانے کا تذکرہ ہے,
اسی قرآن میں بینائی کے واپس آنے کا ذکر بھی ہے۔ بھائی جس قرآن میں حضرت ابراہیم کی آنکھوں کی روشنی کے جانے کا ذکر ہے، اسی قرآن میں حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی کے واپس آنے کا ذکر بھی ہے۔ آنکھوں کی بینائی گئی کیوں تھی؟ گریہ یوسف کی وجہ سے۔ واپس کیوں آئی؟ پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ تو جو سنیے گا، یہ بات بہت خاص ہے۔ بھائی حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے، آئی کرتہ یوسف کی وجہ سے، پیرہن یوسف کی وجہ سے، جس کے غم میں رونے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی گئی تھی۔ پوری توجہ سنیے گا، اسی کے کرتے، اسی کے پیرہن کی وجہ سے جب کرتا آنکھ پر ڈالا گیا تو حضرت یعقوب کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ بھائی دیکھیے، قرآن صرف طاقوں پر سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف کتب فروشوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف میتوں کا سناٹا مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف جزدان میں مقید کر کے رکھ دینے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن ذہنوں کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے آیا ہے، قرآن جہالت کی پستی سے علم کی بلندی تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، قرآن شکوک کو مٹانے کے لیے آیا ہے، قرآن دلوں کے یقین کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، قرآن اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن کے آیا ہے، قرآن آل محمد کا قصیدہ بن کے آیا ہے۔ تو جو فرمائیے گا، قرآن پڑھا جائے تو ساتھ میں سمجھا جائے قرآن کیا سمجھا رہا ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو بھائی، غم یوسف کی وجہ سے حضرت یعقوب کی بینائی گئی، اور کرتہ یوسف کی وجہ سے، پیرہن یوسف کی وجہ سے جانے والی بینائی واپس آ گئی۔ قرآن اہمیت غم معصوم بیان کر رہا ہے کہ غم معصوم منانے میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ کیا سنا ہے آپ؟ بھائی غم معصوم سے کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، غم معصوم کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا، غم معصوم کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ بھائی میں کیا کر رہا ہوں؟ غم معصوم کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ بھائی یوسف کے غم کی وجہ سے جناب یعقوب کی بینائی کے جانے کا ذکر بھی ہوا، اور پیرہن یوسف کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کے آنے کا ذکر بھی ہوا۔ سمجھایا غم معصوم کی وجہ سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ اب دنیا سمجھے کہ ہم اپنے آقا، اپنے مولا سبط رسول مولا حسین کے غم میں اور ان کی محبت میں اتنی دولت لٹاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، مولا کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، ہم اپنے مولا کی محبت میں اتنا خرچ کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، ہم اپنے مولا حسین کے نام پر اتنا لٹاتے ہیں مگر ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں۔ آج تک کوئی نہیں ملتا جو کہے کہ ہم نے عشرہ کیا، ہمارا بینک بیلنس بگڑ گیا، ہم نے فلاں مجلس کی، ہمارا مالی اعتبار سے نقصان ہو گیا۔ بھائی لڑکی کی شادی کے بعد شکوے نظر آتے ہیں، حسین کی مجلس کے بعد شکوے نظر نہیں آتے۔ بھائی بیٹی کی شادی میں ایک آدمی نے خرچہ کیا، ہم اس کے بعد قرض مانگنے پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب ابھی ہم مجبور ہیں، ابھی ہم مدد نہیں کر سکتے، ہم نے ابھی اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ بیٹی کی شادی میں، بیٹے کے ولیمے میں بینک بیلنس متاثر ہوتا ہے، مگر امام حسین کی مجلس سے یہ متاثر نہیں ہوتا۔ بھئی اتنا لٹانے والے کبھی ان کے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، پرانی وجہ ہے، ماضی کی وجہ ہے۔ جناب یعقوب کی بینائی گئی غم یوسف کی وجہ سے، آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے، تو ہماری دولت جاتی ہے محبت حسین کی وجہ سے، آتی ہے عنایت حسین کی وجہ سے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بعضان گرامی گفتگو تمام ہو رہی ہے، تو یہ آنسو پہچان ہے، علامت ہے، عارفین کی علامت ہے۔ یہ مولا حسین کے غم میں رونے والے، عزاداری کرنے والے، یہ عاشقین میں شامل نہیں ہوتے، یہ عارفین میں شامل ہوتے، انہیں معرفت ہوتی ہے۔ بھئی رونے ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ معرفت ہے کہ نہیں۔ دیکھیے ایک شخص نے اپنے سکر دادا کو نہیں دیکھا، اپنے دادا کو نہیں دیکھا، تو کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے ہیں۔ باپ کے مرنے پہ آنسو آتے ہیں، دادا کے ذکر پہ آنسو نہیں آتے، سکر دادا کے ذکر پہ آنسو نہیں آتے۔ کیوں؟ کہ صاحب ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے، ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ آنسو بتاتے ہیں کہ کس کو کس سے قربت ہے۔ جو فرما رہے ہیں آپ، آنسو بتاتے ہیں۔ میں نے یہ تذکرہ اس لیے چھیڑا کہ آنسو معرفت کی دلیل ہیں، کہ اہل بیت اطہار کے لیے آنسو بہانے والے عاشقین میں نہیں ہوتے، عارفین میں ہوتے، انہیں معرفت امام ہوتی ہے۔
اور معرفت امام ہی کی وجہ سے ان کی زندگی کے امور انجام پاتے ہیں، ان کا کردار معرفت امام سے متاثر ہوتا ہے، ان کی خدمات معرفت امام سے متاثر ہوتی ہے۔ چنانچہ جن مرحوم کے یہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، برسی کی مجلس ہے، وہ بھی صاحبان عرفان میں تھے، اسی وجہ سے ایک اچھا عہدہ تھا، عزت دار شخصیت تھے ماشاءاللہ۔ اللہ نے ان کو دولت سے بھی نوازا، دولت دنیا سے بھی نوازا، مرحوم کاظمی صاحب کو دولت اولاد سے بھی نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیاوی فرائض، دیکھیے اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے بھی انسان کا فریضہ ہے۔ حدیثوں کے مطابق ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو گھر والوں کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسے مسلوں کو اوڑھ لیتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ جو اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری ترک کر دیں اور خالی مسلح اوڑھ لیں۔ آپ نہج البلاغہ پڑھیں، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا، تاریخ میں مل جائے گا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کی شکایت کی تھی مولا علی سے، مولا علی کے چاہنے والے تو انہوں نے شکایت کی کہ آقا میرا بھائی ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور اس نے اپنے بیوی بچوں کو ترک کر دیا اور ہر وقت مصلے پہ بیٹھا رہتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو خود مولا کائنات اس شخص کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اسے تنبیہ کی تو اس نے کہا کہ حضرت میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ آپ اچھا کھانا نہیں کھاتے، آپ اچھا لباس نہیں پہنتے، آپ نے بھی تو دنیا ترک کی ہے۔ تو امام مسکرائے اور امام نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم سے تقابل نہ کر، ہم امام ہیں، تو شامل عوام ہے۔ امام اور ہوتا ہے، عوام اور ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہاشم رضا کاظمی صاحب مرحوم کی بڑی خدمات رہی ہیں، اپنے گھر کے سلسلے میں بھی انہوں نے ذمہ داریاں پوری کی، پھر باب العلم فاؤنڈیشن کے حوالے سے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ اعلیٰ نگر اندرا نگر میں ایک ادارہ ہے جو غریب بچوں کی مدد بھی کرتا ہے اور تعلیم میں امداد بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عزائے سرکار سید الشہداء کے سلسلے میں مجالس بھی برپا کی جاتی ہیں۔ تو ان کی بڑی خدمات ہیں اس سلسلے میں بھی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ اسی راستے کے اوپر قائم دائم ہیں۔ یہ بڑا اچھا ادارہ ہے، ہمارے واجد بھائی بھی اسی ادارے میں ہیں اور وہ بڑی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں۔ کئی مجلسیں مجھ کو بھی اتفاق ہوا باب العلم کے عنوان سے شاہ نجف اور دیگر مقامات پہ مجلسیں منعقد کی گئی، میں نے بھی پڑھی ہیں۔ یہ بڑی خدمت ہوتی ہے علم کے حوالے سے، اس لیے کہ علم کا لفظ مولا علی کے چاہنے والوں ہی کو زیبا دیتا ہے۔ یہ لفظ علم زیبا دیتا ہے تو مولا علی کے چاہنے والوں کو زیبا دیتا ہے، اس لیے کہ علم سے مولا علی کے چاہنے والوں کا خاص رشتہ ہے۔ اس رشتے کی وضاحت نبی کر چکے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہو رہی ہے، ان کے تمام گھر والوں کو میں اپنی طرف سے اور گراف ایجنسی کے یوٹیوب چینل کی جانب سے پرسہ پیش کرتا ہوں، تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں قابل تعریف سمجھتا ہوں آپ حضرات کو کہ اس بیماری کے زمانے میں ہدایات کی وجہ سے، محکمہ صحت اور حکومت کی ہدایات کی وجہ سے جس طریقے سے مجالس ہوتی اس طریقے تو مجلس برپا نہیں ہو پائی ہے، لیکن کم سے کم یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس مجلس کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ مجلس بہت ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ مرنے والے کے لیے یہ درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ دکھے ہوئے دلوں کا مرہم بنتی ہے، دکھے ہوئے دلوں کا مرہم بنتی ہے۔ دیکھیے دو باتیں انسان کے ذہن کے توازن کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر انسان حد سے زیادہ خوش ہو جائے تو ہو سکتا ہے ذہن کا توازن بگڑ جائے، اور اگر انسان حد سے زیادہ غمزدہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ذہن کا توازن بگڑ جائے۔ یہ مجلس میں فضائل و مصائب اسی لیے پڑھے جاتے ہیں، کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ چلے جانا، اگر اہل بیت کے فضائل سامنے رہیں گے تو ذہن کا توازن باقی رہے گا، اور کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، اگر زہرا کا لٹا ہوا گھر سامنے رہے گا تو ہر مصیبت ہیچ نظر آئے گی، اگر سیدہ کا لٹا ہوا گھرانہ سامنے رہے گا تو ہر مصیبت ہیچ نظر آئے گی۔ دیکھیں بیماری کا زمانہ ہے، اب اس آزادی کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ مجلس ہوتی تھی، مجلس اس اہتمام سے نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہو تو رہی ہے۔ آپ کو آپ کے اعزاء و اقربا تعزیت تو دے رہے ہیں، آپ اپنے باپ کے غم میں اکیلے نہیں ہیں۔ اس مجلس کے ذریعے، فون کے ذریعے، واٹس اپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ کو پیغامات ملیں گے۔ آج آپ کے باپ کی برسی ہے، لوگ آپ کو پرسہ دیں گے، تعزیت دیں گے۔ کم سے کم اس بیماری کے دور میں بھی جب ملنا ممکن نہیں ہے، پرسہ تو مل رہا ہے۔ ہائے وہ سید سجاد کیا کرے کہ جسے باپ کے بعد پرسہ نہیں دیا گیا، بستر کھینچا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں،
پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں، گلے میں توقِ خاردار ڈال دیا گیا۔ 11 محرم کا دن آیا، چوتھے امام چلتے چلتے خاک کربلا پر گرے، چاہنے والی پھوپھی آگے بڑھی کہ سید سجاد آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے بابا کے پاس جا رہے ہیں۔ آواز دی پھوپھی اماں جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا۔ کہ میرے لال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ پھوپھی اماں آپ بھی دیکھیے، ظالم اپنے اپنے جنازوں کو دفن کر چکے ہیں، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کو روتا ہے، لیکن جتنا انتقال کے دن روتا ہے اتنا سیوم کے دن رونا نہیں آتا۔ جتنا سیوم کو روتا ہے اتنا چہلم کے دن نہیں روتا۔ وہ پھر برسی کے بعد تو رونا اور غم ہلکا ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ سب کو اپنے باپ کا پرسہ مل جاتا ہے۔ لیکن ہائے سید سجاد کہ آپ اپنے بابا کے بعد 40 برس تک روتے رہے۔ جب ہاتھ میں وضو کا پانی آتا تھا تو پانی کو غور سے دیکھتے تھے، نہ جانے پانی میں عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آ جاتے تھے، یا پانی میں علی اکبر کا چھدا ہوا سینہ نظر آتا تھا، یا پانی میں علی اصغر کے گلے کا زخم نظر آتا تھا، یا پانی میں سکینہ کے کانوں سے بہتا ہوا لہو نظر آتا تھا، یا پانی میں بابا کے گلے پر چلتا ہوا خنجر نظر آتا تھا۔ فرماتے تھے واللہ قتلہ ابھی عطشان، ارے خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ بھائی ابھی چند دن پہلے بقرعید کا دن گزرا ہے، چوتھے امام جب بازار سے گزرتے تھے اور دمبے ذبح کیے جاتے تھے، اور چوتھے امام دمبا ذبح ہونے سے پہلے پہنچتے تھے تو ایک سوال کرتے تھے کہ کیا اس کو پانی پلا لیا ہے کہ نہیں؟ قصاب جواب دیتا تھا کہ جب تک ہم پانی نہیں دیتے ہیں گلے پر چھری نہیں چلاتے۔ امام کربلا کا رخ کرتے تھے، کہتے تھے بابا ارے جانور بغیر پانی کے ذبح نہیں کیے جاتے، ہائے آپ کے سوکھے گلے پر خنجر چلا دیا گیا۔ بس عزیزو 1 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے، ابھی بقرعید کا دن گزرا ہے۔ ویسے تو عید نہیں منائی گئی، لیکن کم سے کم عید منانے کے طریقے آپ کو ضرور یاد ہوں گے۔ بکروں کے ذبیحے کے شریعت نے کچھ قانون بتائے ہیں۔ دیکھیے ہم جو مولا حسین کو روتے ہیں تو اس لیے روتے ہیں کہ کربلا میں شرافت کے قانون بھی پامال کر دیے گئے اور کربلا میں شریعت کے قانون بھی پامال کر دیے گئے۔ شرافت کا قانون یہ ہے کہ اگر سڑک پر بھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی کی لاش پڑی ہو تو وہاں مذہب نہیں پوچھا جاتا، فرقہ نہیں پوچھا جاتا، کوئی نہ کوئی لاشے پر چادر ڈال دیتا ہے۔ یہ شرافت کا قانون ہے۔ مگر ہائے میرا حسین غریب جس کے لاشے پر چادر نہیں ڈالی گئی، اس کا کرتا اتار لیا گیا، امامہ لوٹ لیا گیا، کمر کا پٹکا کھول لیا گیا، اور شریعت کے قانون یوں پامال کیے گئے کہ ابھی بقرعید کا دن گزرا ہے۔ بقرعید کے دن دمبوں کے ذبیحے میں شریعت نے کچھ قانون بنائے ہیں۔ ایک قانون یہ ہے کہ جب دمبے کو ذبح کرنا تو جب تک وہ اپنے آپ سے پانی سے منہ نہ ہٹا لے اسے ذبح نہ کرنا۔ یہ قانون بھی کربلا میں بدل دیا گیا۔ ایک قانون یہ ہے کہ دمبے کو جب ذبح کرنے چلنا تو چھری کو چھپا لینا، اس کی آنکھوں کے سامنے چھری نہ لہرانا۔ ارے کربلا میں یہ قانون بھی بدل دیا گیا، وہاں امام کو ذبح کرنے والی چھری کو کم کیا گیا۔ بس آخری جملہ بھئی ایک قانون یہ ہے کہ اگر 2 دمبے ذبح ہوں، اگر 2 جانور ذبح ہوں تو ایک کو اس کے دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنا۔ بھئی 2 جانوروں میں ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا۔ اے خدا فریاد، ارے جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا۔ ہائے کربلا میں بھائی بہن کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ بہن در خیمہ پر دیکھ رہی ہے، بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا ہے، آواز دے رہی ہو پسر سعد، ارے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب ہاشم رضا کاظمی صاحب ابن ہادی حسن کاظمی صاحب کی روح کو اصالہ ثواب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ محترم عباس ارشاد نقوی صاحب، آپ نے قرآن کے حوالے سے، آنسو کے حوالے سے بڑی عارفانہ تقریر سامعین کے درمیان پیش فرمائی۔ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں بتصدق 14 معصومین کی پروردگار آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے، اور یقیناً یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ پیشخوانی مرحوم سید ہاشم رضا کاظمی صاحب کے لیے بہترین اصالہ ثواب رہا۔ اور حضرات تمام ویورز کا شکریہ، سید ہاشم رضا کاظمی کے متعلقین بالخصوص
ان کے اہلیہ کی طرف سے اور ان کے پسر کی طرف سے آپ سبھی ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، گراف ایجنسی کی ٹیم کی جانب سے سبھی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور ایک گزارش بھی ہے کہ آپ حضرات دعا کریں مصلی پر جب بھی جائیں اور امام باڑے یا جب بھی جائیں دعا کریں کہ پروردگار، کیونکہ ایام عزا قریب ہیں، اور پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد ہم سے دور کرے، اور جس طرح سے ہم فرش عزا بچھاتے تھے، جس طرح سے ہم ذکر سید الشہداء امام مظلوم کربلا کرتے تھے، اسی طرح کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی مجلس میں، کسی پروگرام کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔